बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदल हुक्मरान, रोज़ेदार हत्ता कि रोज़ा इफ्तार कर ले, और मज़लूम की दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े की सही रूह को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें। दोस्तों, आपने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चेक कर लें कि बेल बटन आपने प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई वीडियोज़ ना मिलने की शिकायत करते हैं। याद रखें, बेल बटन प्रेस किए बगैर कोई वीडियो आपको फौरी तौर पर नहीं मिल पाएगी। कल सुबह शाही हुक्मनामा जारी हुआ था, जिसमें ममलिकत में कर्फ्यू में नरमी के मुतालिक ऐलान किया गया था, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा के अलावा तमाम रीजन ही शामिल थे। इस ऐलान के होते ही तमाम शहरों में सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। बहुत से न्यूज़ चैनल पर गैर मुल्कियों की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने की वीडियो भी नशर की गई। रियाद के मुख्तलिफ मोहल्लों में और गलियों में लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए घूमते फिरते नजर आने लगे। शायद यही वजह है कि कल शाम दोबारा वजारत दाखिला की जानिब से वजाहती बयान पेश करके एक शहर से दूसरे शहर आमदोरफ्त के बारे में दोबारा तफसीलात का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि शाह सलमान ने कर्फ्यू में नरमी का फरमान जारी किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शहरी और गैर मुल्की सैकड़ों की तादाद में बिला वजह सड़कों पर आकर घूमना फिरना शुरू कर दें कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने से ही ये वबाई मर्ज ज़्यादा फैल रहा है, जिसमें जिम्मेदार दोनों सऊदी शहरी और गैर मुल्की इस वक्त हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के बाद फौरी तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से एक वजाहती बयान जारी हुआ कि कर्फ्यू में नरमी करने का मकसद ये नहीं है कि अवाम दोबारा से गैदरिंग शुरू कर दे। 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर ऑलरेडी पाबंदी लगाई गई है। तमाम रीजन्स में मूवमेंट फिल वक्त अभी नहीं हो सकती और इस बारे में नया एलामिया जारी होगा, जिसमें तफसीलात बताई जाएंगी। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद जो कि अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, इनके लिए एक अहम खबर आई है। सऊदी अरब में फिलिपाइन के शहरियों को लेकर दूसरी परवाज जद्दा से रियाद और फिर मनीला के लिए 26 अप्रैल को रवाना कर दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। वजारत दाखिला ने एक बार फिर तमाम गैर मुल्की अफराद को हदायत जारी की हैं कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद अबशर अकाउंट में दिए गए ओहदा के ऑप्शन में अपनी मालूमात, नाम, तारीख पैदाइश, मोबाइल नंबर, अकामा या बॉर्डर नंबर फीड करें। दोस्तों, जिसकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर पिछले कई दिनों से मैं आपसे शेयर करता आ रहा हूं, और ये कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी वीडियो मुकम्मल तौर पर मेरे इस चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इस बारे में जो बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर 6 ममालिक के शहरियों की वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। ओहदा यानी रिटर्न ऑप्शन में मालूमात मुहैया करने वालों की तादाद को देखते हुए खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। वो तमाम लोग जिनकी मुलाजमत का मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, विजिट वीज़े पर आने वाले, एक्सपायर अकामे वाले और दीगर वीज़ों पर आने वाले अफराद इस सहूलत से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। जवाज़ात का मज़ीद कहना है कि जिन लोगों की वापसी के इंतजामात किए जाएंगे, इनकी सीट की कंफर्मेशन के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए कर्फ्यू पास हासिल करना लाजमी होगा, जो कि वजारत दाखिला के जब एक इनको SMS मसूल होगा तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक इनको मुहैया कर दिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से इस बारे में खबरें मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ, वो इस खबर से अब मुतमिन हो जाएं कि जल्द ही इनके लिए इंतजामात हो जाएंगे।
وادی دواسیر میں وبائی مرض کا علاج کرنے اور خود کو ڈاکٹر کہلانے والے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ پاکستانی ہیں۔ یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو اس وبائی مرض کے انجیکشنز اور ادویات دیتے تھے اور رقم بٹورتے تھے۔ یاد رہے اس سے پہلے بھی ریاض ریجن میں 4 پاکستانی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو کہ اسی طرح کے کام میں ملوث تھے۔ آج گرفتار ہونے والے 5 افراد کے قبضے سے بہت ساری ادویات اور دیگر اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں، جیسا آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سارے پاکستانی افراد ان افراد کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جن کے شاید یہ علم میں نہیں ہے کہ وزارت صحت نے ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں ان کا علاج فری میں کرنے کے لیے کہا ہے، کوئی پیمنٹ ان سے نہیں لی جا رہی ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے پاس چاہے اقامہ ہے یا نہیں، ان کا علاج انسانیت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس طرح کے جعلسازوں کے چنگل میں نہ آئیں اور اپنی صحت کو مزید نقصان نہ پہنچائیں۔ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان موذی مرض کے ٹیسٹ کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 500 چینی ماہرین اور ٹیکنیشینز، 6 بڑی ریجنل لیبارٹریز اور تمام ساز و سامان مملکت کو مہیا کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم کے بعد سعودی کمپنی نیبکو اور چینی کمپنی BGI میں طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ 995 ملین ریال میں طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے بعد چینی ماہرین کو ہر صوبے میں تعینات کیا جائے گا۔ چین سے آنے والی لیبارٹریز ہر صوبے میں فراہم کی جائیں گی جس سے روزانہ 10,000 ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ چینی ماہرین سعودی وزارت صحت کے عملے کو ان لیبارٹریز میں کام کرنے اور ٹیسٹ کرنے کی ٹریننگ بھی دیں گے۔ چین اور سعودیہ میں ہونے والا یہ معاہدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہے، لہٰذا اس کے بعد اب چائنا اور سعودی عرب کے درمیان مزید تعلقات میں بہتری آئے گی اور آنے والے دنوں میں مزید معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب تمام شہروں میں کرفیو میں جو نرمی کی اجازت دی گئی ہے، اس کے باوجود کچھ شہروں اور محلوں میں کرفیو میں نرمی نہیں ہوگی۔ جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو یا لاک ڈاؤن نافذ ہے، ان تمام علاقوں میں کرفیو میں نرمی نہیں کی گئی ہے۔ ان علاقوں میں جازان ریجن میں سامتا، الدیار، مکہ شہر میں النکاسہ، حوث بن بکر، الجموم، المصافی، المسقفلہ اور الجیات کے ایریا شامل ہیں، جبکہ جدہ کے علاقے میں 7 محلے المہجر، غلیل، القریات، کلو 13 اور پیچومن، مدینہ منورہ کے محلے الشربیات، بنی ظفر، قربان، المجمع، بنی حضرہ، اسکان، اسی طرح دمام کے الاسیر علاقے میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو رہے گا، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی لازماً کرفیو کی اور وزارت صحت کے احکامات پر عمل کریں ورنہ 10,000 ریال جرمانہ ہو جائے گا۔ سخت حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدابیر پہلے کی طرح ہی ان پر عمل کیا جائے کیونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خادمے نے حرمین شریفین کی جانب سے جاری احکامات کے بعد جس میں کرفیو میں نرمی اور شاپنگ سینٹرز کھولنے کے حکم نامے کی اجازت ملی ہے، اس کے بعد فوری طور پر وزارت تجارت اور وزارت صحت نے بھی احتیاطی تدابیر اور کچھ شرائط پیش کر دی ہیں، جس کے بعد شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لفٹس یعنی ایلیویٹرز کا استعمال بالکل نہیں کیا جائے گا۔ مالز کے احاطے میں رکھی گئی تمام کرسیاں یا دیگر بیٹھنے کی اشیاء فوری طور پر ہٹا لی جائیں گی۔ ایک گاہک سے دوسرے گاہک کے درمیان 10 میٹر اسکوائر پر فاصلہ ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 15 سال سے کم عمر بچوں کی شاپنگ مالز میں داخلے پر مکمل اور سختی سے پابندی ہوگی۔ کرنسی نوٹ یعنی کیش میں لین دین کی ادائیگی بالکل نہیں ہوگی۔
تمام کاروبار آن لائن یا الیکٹرانکلی ہی کیا جائے گا، جس میں اے ٹی ایم اور کریڈٹ کارڈ استعمال ہوں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ جس شخص کے جسم کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ ہوگا اسے تجارتی مرکز میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماسک اور گلوز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ مالز میں آئسولیشن روم بھی لازمی بنایا جائے گا تاکہ اگر کوئی متاثرہ شخص آئے تو اسے فوراً آئسولیٹ کیا جائے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ انہیں بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں مساجد کو کھولا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ فائنلی کیا جائے گا وہ تمام کی تمام وزارت صحت کے احکامات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، کیونکہ انسانی جان دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ بہت قابل ستائش ہیں، لہٰذا انسانی جان کو اولین حیثیت ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ مساجد کو بند کرنے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ اس وبائی مرض کو مزید پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ یہ وبائی مرض زیادہ گیدرنگ، زیادہ مجمع میں زیادہ پھیلتا ہے۔ ایک فرد 30 سے 35 افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ حائل ریجن کے محکمہ صحت کے اہلکاروں نے حفاظتی انتظامات نہ کرنے اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈز کو سیل کر دیا ہے۔ وزارت صحت مملکت میں پھیلی اس موذی مرض کو کنٹرول کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے، مگر بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی اور دیگر کچھ ادارے لاپرواہی کی وجہ سے اس وبائی مرض کے کنٹرول کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حائل وہ ایریا تھا جہاں 1 سے 1.5 ہفتے پہلے کوئی مریض نہیں تھا، مگر اس وقت 12 سے 15 مریض یہاں ریکارڈ کیے جا۔ جدہ اور نجران میں بلدیہ کے انسپیکٹرز نے چھاپہ مار کارروائی کر کے غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جس عمارت میں رہتے تھے وہاں غیر قانونی طور پر حجام کا کام کرتے تھے۔ چھاپے کے دوران حجامت میں استعمال ہونے والی کرسیاں، آلات اور مشینیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ بلدیہ کے انسپیکٹرز کا کہنا ہے کہ دونوں شہروں میں چھاپہ مار کارروائیاں اطلاع ملنے کے بعد کی گئی تھیں۔ خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو تفتیشی اداروں کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے، وزارت صحت کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ حجام یعنی حلاق کا کام اس وبائی مرض کو پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی اس سلسلے میں ابھی احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔